اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء کم یشمت العاطس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 282 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء کم یشمت العاطس. یہ باب اس بیان میں ہے کہ چینکنے والے کو کتنی مرتبہ تک جواب دیا جائے. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة عن ابيه قال. ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے روایت کی عکرمۃ ابن عمار سے، انہوں نے ایاس ابن سلمہ، یہ اپنے والد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. قال عطس رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا شاہد. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چینک ماری، میں بھی وہیں موجود تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دیا. ثم عطس الثانیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا رجل مذکوم. پھر وہ دوسری مرتبہ اس نے چینک ماری تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص زکام میں مبتلا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عکرمہ ابن عمار سے، انہوں نے ایاس ابن سلمہ سے، یہ اپنے والد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کرتے ہیں. الا انہ قال فی الثالثۃ انت مذکوم. مگر اس روایت میں یہ ہے کہ تیسری مرتبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ اس آدمی کو زکام ہے. ھذا اصح من حدیث ابن المبارک. یہ دوسری روایت پہلی روایت سے زیادہ صحیح ہے. وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عكرمة ابن عمار بهذا. اسی طرح اس روایت کو شعبہ نے عکرمہ ابن عمار سے نقل کیا ہے یحییٰ ابن سعید کی روایت کی طرح. انہوں نے ہمیں روایت کی احمد بن الحکم البصری سے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، اور انہوں نے عکرمہ ابن عمار سے اسی طرح. یعنی اس کی سند کچھ یوں ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی. وبه قال حدثنا القاسم بن دینار الکوفی قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولی الکوفی عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن ابی خالد الدالانی عن عمر بن اسحاق ابن ابی طلحة عن امه عن ابیها. ہمیں روایت کی قاسم بن دینار الکوفی نے، انہوں نے اسحاق ابن منصور سلولی کوفی سے، انہوں نے عبد السلام ابن حرب سے، انہوں نے یزید ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے عمر ابن اسحاق ابن ابو طلحہ سے، یہ اپنی والدہ سے اور وہ اس کے والد سے نقل کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو طلحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شمت العاطس ثلاثا فاذا زاد فان شئت فشمته وان شئت فلا، چینکنے والے کو 3 بار تک جواب دو، پھر اگر اس سے زیادہ چینکے تو تمہیں اختیار ہے، چاہے تو اسے جواب دو اور چاہے تو نہ دو، خاموش رہو۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، واسنادہ مجہول، اور اس کی سند مجہول ہے۔ باب ما جاء فی خفض الصوت وتخمیر الوجہ عند العطاس، یہ باب چینکنے کے وقت آواز کو پست کرنے اور چہرے کو ڈانپ لینے کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، ہمیں روایت کی محمد بن وزیر الواسطی نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے محمد بن عجلان سے، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غطى وجهه بيده او بثوبه وغض بها صوته، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چینک آتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں یا کپڑے سے ڈانپ لیتے اور چینک کے وقت اپنی آواز کو پست فرما لیتے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی روایات سے معلوم ہوا کہ چینکنے کا جواب کتنی مرتبہ دینا چاہیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ان کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چینکنے والے کو جواب دینے کے بعد جب وہ دوسرے مرتبہ چینکا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے زکام ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے عزیز طلباء کرام، وہ اشکال یہ ہے کہ اس روایت میں آیا کہ دوسری مرتبہ جب وہ چینکا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا رجل مزکوم، کہ یہ شخص زکام میں مبتلا ہے۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو جو ذکر کیا ہے تو اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کو چینک کا جواب دیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سے زکام ہے۔ تو یہاں پر دوسری مرتبہ میں آیا، وہاں پر آپ علیہ السلام کا جواب 3 دفعہ ہے، تو بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے۔ تو علماء نے اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں قسم کی روایات میں تطبیق کی ہے، اور وہ تطبیق یوں کی ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو 1 مرتبہ چینکنے کا ذکر ہے، تو جواب دینے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی اس شخص کو زکام ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مزید جواب نہیں دیے۔ لیکن جہاں پر 3 کا ذکر ہے تو وہاں پر چینک کے جواب کے بعد جب انسان کو زکام کا پتہ نہ چلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس وقت پتہ نہیں چلا تھا، تو پھر 3 بار تک جواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دیا تھا۔ اس لیے اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اسے زکام ہے، ویسے زکام ہو تو اس کے علامات انسان کے چہرے پر اس پر پوری طرح واضح دکھائی دیتے ہیں، تو اگر ایسی حالت ہو تو 1 مرتبہ دینا چاہیے، لیکن اگر علامات کا پتہ نہ ہو تو 3 مرتبہ دینا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بے شک 3 مرتبہ کے بعد اس کو بالکل جواب نہ دے۔ دوسری یہ جو باب کی روایت ہے کہ چینکتے ہوئے انسان کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو پہلی بات اس میں سے یہ ہے کہ چینکتے وقت ہاتھوں سے یا کسی کپڑے سے انسان کو اپنا چہرہ ڈانپ لینا چاہیے، جیسے کہ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب چینکتے
تو اس وقت اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ مبارک سے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیتے، اس کو چھپا لیتے، اور دوسرا یہ خیال رکھتے کہ اپنے آواز کو پست کر لیتے، یعنی بلند آواز سے نہیں چینکتے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تہذیب و تمدن اور شائستگی کی علامات ہیں اور آداب شریعت کا تقاضا بھی کرتی ہیں۔ اب چینکتے ہوئے انسان کی شکل و صورت وہ بالکل بگڑ جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بلغم وغیرہ بھی ساتھ میں نکل آتا ہے۔ تو اب اگر چہرہ بالکل کھلا ہو اور اس کو ڈھانپا نہ گیا ہو تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے انسان کو تکلیف ہوگی، اس کی طرف منہ نہ بھی ہو، سامنے کی طرف ہو، دیوار کے پاس ہو، جو بھی ہو، تو ہو سکتا ہے منہ سے کچھ نکل کر اس در جا لگے، تو اس سے انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا بلند آواز سے چینکنا، تو بعض اوقات اس سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بڑے بھی جو اپنے اس طرح کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، اچانک اس طرح کرنے سے چونک جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں انسان زندگی گزارے تو سنجیدگی وقار کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے اس کے آداب ہونے چاہیے، نہ کہ اس طرح لاؤبالی پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ اللہ جل شانہ چیخ کو پسند اور جمائی لینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے ابن عجلان سے، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العطاس من اللہ والتصاؤب من الشیطان۔ چینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَصَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قَالَ آه فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَزْحَقُ مِنْ جَوْفِهِ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ۔ پس جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے، اور جب جمائی لینے والا آہ آہ کہتا ہے تو شیطان اس کے منہ کے اندر سے ہنستا ہے، یعنی شیطان اس کی غفلت سے خوش ہوتا ہے۔ بے شک اللہ جل شانہ چینک کو پسند اور جمائی لینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال۔ ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابن ابو ذئب نے، انہوں نے سعید ابن ابو سعید مقبری سے، یہ اپنے والد ابو سعید مقبری سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جل شانہ چینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَن يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ۔ پس جب تم میں سے کوئی چینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے، تو ہر سننے والے پر حق ہے کہ اس کے جواب میں وہ یرحمک اللہ کہے۔ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرَدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُولُ هَا هَا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ۔ اور جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو تم میں سے جب کوئی جمائی کسی کو جمائی آئے تو حتی الوسع اسے روکنے کی کوشش کرے اور ہا ہا نہ کرے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔
جس سے وہ ہنستا ہے، یعنی اس کی غفلت پر وہ ہنستا رہتا ہے۔ پھر بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وھذا صح من حدیث ابن عجلان و ابن ابی ذئب احفظ لحدیث سعید المقبوری و اثبت من ابن عجلان، یہ زیادہ صحیح ہے ابن عجلان کی روایت سے، اور ابن ابو ذئب یہ زیادہ حافظ حدیث ہے سعید مقبوری کے لیے، اور زیادہ اثبت ہے یہ ابن عجلان سے۔ وسمعت ابا بکر العطار البصری یذکر عن علی بن المدینی عن یحییٰ ابن سعید قال، اور میں نے ابو بکر العطار بصری کو سنا، وہ ذکر کر رہے تھے علی ابن المدینی سے اور انہوں یحییٰ ابن سعید سے کہ انہوں نے کہا، قال محمد بن عجلان، محمد ابن عجلان نے کہا، احادیث سعید المقبوری روا بعضها سعید عن ابی ہریرہ، کہ اس میں سے بعض سعید روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وبعضها سعید عن رجل عن ابی ہریرہ، اور بعض میں سے سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ کے درمیان ایک اور روایت کرنے والا شخص موجود ہے، کوئی اور راوی ہے۔ فاختلطت علیہ فجعلتها عن سعید عن ابی ہریرہ، تو لہٰذا یہ معاملہ میرے اوپر خلط ملط ہو گیا تو میں نے اس کو سعید عن ابی ہریرہ کر دیا۔ باب ما جاء ان العطاس فی الصلاة من الشیطان، یہ باب اس بیان میں ہے کہ نماز میں چینک آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن ابی الیقظان عن عدی وهو ابن ثابت عن ابیہ عن جدہ رفعہ قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے ابو الیقظان سے، انہوں نے عدی سے جو کہ ابن ثابت ہے، اور یہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت یعنی عدی ابن ثابت اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العطاس والنعاس والتصاؤب فی الصلاة والحیض والقیء والرعاف من الشیطان، نماز کے دوران چھینک، اونگ، جمائی، حیض، قے اور رعاف یعنی نکسیر کا آنا یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث شریک عن ابی الیقظان، مگر ہم اسے شریک کی روایت سے جانتے ہیں جو انہوں نے ابو الیقظان سے نقل کی ہے، یہ دونوں جو راوی ہیں۔ وسألت محمد بن اسماعیل عن عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ قلت له ما اسم جد عدی، میں نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا عدی ابن ثابت ان کے والد اور ان کے دادا کے بارے میں نے پوچھا کہ عدی کے دادا کا کیا نام ہے؟ قال لا ادری، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وذکر عن یحییٰ ابن معین قال اسمہ دینار، اور یحییٰ ابن معین سے ذکر کیا گیا ہے ان کے واسطے سے کہ ان کا نام دینار تھا۔ جی عزیز طلباء کرام، چھینک پسندیدہ اور جمائی ناپسندیدہ ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ چھینک کی وجہ سے انسان میں نشاط اور چستی پیدا ہوتی ہے، دماغ سے کدورت اور بوجھ زائل ہو جاتا ہے، فہم و بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان اس کی وجہ سے اس کے عبادات میں تازگی آ جاتی ہے، اس کی بدن میں تازگی آ جاتی ہے، اس لیے اللہ جل شانہ چھینک کو پسند فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں چھینک کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کی گئی ہے، جبکہ جمائی آنے کا باعث کثرت عقل ہوتا ہے، نفس کا باری پن بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر غفلت، سستی وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا جو سب سے برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے عبادات میں یکسوئی، نشاط وہ مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمائی لیتے ہوئے انسان کو جب شیطان دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اس آدمی کو آسانی کے ساتھ غلط چیزوں پر ڈال سکتا ہے، برے وساوس میں مبتلا کر سکتا ہے، غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔
حدیث میں اسی وجہ سے جمائی کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، تو لہٰذا جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر علماء کرام لکھتے ہیں اس کے طریقوں کے بارے میں کہ جمائی کو کس طرح روکا جائے۔ 3 طریقے اس کے بارے میں علماء کرام عام طور پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ، جمائی کے وقت موت کو یاد کیا جائے تو بھی انسان کی جمائی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تصور انسان اپنے دماغ میں لائے کہ انبیاء کرام اس سے وہ جمائی سے محفوظ ہوتے، تو ان کو نہیں آتی تھی جمائیاں، تو بھی وہ جمائی غائب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبانے سے وہ جمائی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دل میں یہ تصور لانا کہ انسان ایک تو اپنی موت کا استحضار کرے تو بھی جمائی ختم، دوسرا تصور یہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تو بھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان نچلے ہونٹ کو دانتوں کے ذریعے سے دبائے تو بھی وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو اس وقت جمائی وہ نہیں آتی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔